کون ہے؟ باہر کون ہے؟ نمرا نے 3 بار پکارا تھا مگر باہر سے کوئی آواز سنائی نہ دی، تو وہ ایک بار پھر اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کل سے اس کے ایگزام سٹارٹ ہونے والے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی پڑھائی میں بہت سنجیدہ تھی۔ دوبارہ سے دستک ہوئی۔ ارے، میں پوچھ رہی ہوں کون ہے باہر؟ کوئی بولتا کیوں نہیں ہے؟ لگتا ہے یہ شبو ہوگی، اسے ہی آدھی رات کو نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ اس کا تو میں دماغ درست کرتی ہوں اور اس کی اس عادت کو بھی چھڑواتی ہوں۔ نمرا زور زور سے بولتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا بلکہ خود پر ہر خوش نصیبی کو حرام کر دیا تھا۔ تم تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اس نے سامنے کھڑے باسط کو دیکھا تھا، جو آنکھوں میں عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ نمرا کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ باسط ایک جھٹکے سے اسے دھکا دے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ بڑا مجھ سے بھاگتی پھر رہی تھی، مجھے نظر انداز کر رہی تھی، میرے رشتے سے انکار کر رہی تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تم کیسے دور بھاگتی ہو۔ اب تم خود میرے پاس آؤ گی۔ آج جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا، تم میرے پاؤں پڑو گی، میری منتیں کرو گی کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں، مگر میں تمہیں نہیں اپناؤں گا۔ دیکھو باسط، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہیں، تم بھی بہن بیٹیوں والے ہو، کسی دوسرے کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ نمرا مسلسل پیچھے ہٹتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اور روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، مگر باسط پر اس کے آنسوؤں کا، اس کی منتوں کا، بلکہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ہی پل میں نمرا کو دبوچ لیا تھا۔ خود کو میرے حوالے کر دو تو یہ تمہارے اپنے حق میں ہی بہتر ہوگا، ورنہ میں زبردستی بھی تمہیں جیت سکتا ہوں۔ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے وہ انتہائی گھٹیا اور عامیانہ انداز میں بول رہا تھا۔ نمرا کا تو پورا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ وہ اپنے آپ کو اس وحشی کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف ساجدہ بیگم نے اپنی پہلی چال کامیاب ہوتے دیکھی تو انہوں نے دوسری چال پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک دم کمرے کے باہر آ کر زور زور سے چلانے لگی تھی۔ نمرا کے ساتھ ساتھ باسط بھی بری طرح گھبرا گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ بہن اب کیا کرنے والی ہے۔ ارے باجی، کیا کر رہی ہو؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ گھر والے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ باسط اپنی بات مکمل کرتا، اس کا خوف سچ بچ کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں امجد صاحب، نعمان اور باقی سب لوگ بھی چھت پر آ گئے تھے۔ وہ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ساجدہ بیگم بری طرح چلائے جا رہی تھی۔ اسی دن کے لیے میں آپ کو سمجھاتی تھی، منع کرتی تھی، مگر آپ کی آنکھوں پر تو اپنی بھتیجی کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جس کام سے میں آپ کو روک رہی تھی، اب اس کا نتیجہ دیکھ لیں آپ۔ امجد صاحب حیران و پریشان تھے۔ ایک تو آدھی رات کو بیوی کا یوں چیخنا چلانا، اور پھر ان کی اتنی بے سروپا گفتگو۔ ان کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا بات کر رہی ہو جمیلہ؟ کیوں آدھی رات کو اتنا شور مچایا ہوا ہے؟ آس پاس کے لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم نے گھر میں آدھی رات کو کیا ہنگامہ کیا ہوا ہے؟ ارے پوچھیں اپنی لاڈلی سے، بلکہ یہ کیا بتائے گی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ میرے بھائی کو ورغلا رہی تھی، آدھی رات کو اسے ملنے کے لیے بلایا اور میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اگر آپ کو عزت پیاری ہے اپنی، تو ابھی اسی وقت اس لڑکی کو میرے بھائی کے ساتھ روانہ کر دیں۔
ان دونوں کا نکاح کروا کر ان دونوں کو یہاں سے دفع کر دے. میں بھی اب اپنے بھائی کی شکل تک نہیں دیکھوں گی. مجھے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، مگر اس لڑکی نے میرا بھروسہ توڑ دیا. باسط، جو پہلے اپنی بہن کی حرکت سے بری طرح خوفزدہ تھا، اب دل ہی دل میں اطمینان محسوس کرنے لگا تھا. باجی تو میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر ہے. اس نے کھیل کو اس طرح کھیلا کہ اب بازی ہمارے ہی حق میں جائے گی، اور یہ لڑکی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری غلام بن کر رہے گی. اب بھائی صاحب کو اس کو میرے ساتھ نکاح کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جبکہ نمرا کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. وہ بری طرح روئے جا رہی تھی. تایا ابو، مجھ پر یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا. یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھ پر الزام لگا رہے ہیں. اب اس تمام عرصے میں امجد صاحب اور نعمان نے نمرا کی طرف دیکھا تھا. اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے. دوپٹے سے بے نیاز بکھرے بالوں کے ساتھ وہ روتے ہوئے دہائیاں دے رہی تھی. اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی. امجد صاحب نے نظریں چرائیں. نعمان کا خون کھول اٹھا. یہ وہی لڑکی تھی جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا اور جس پر وہ جان دینے کے لیے بھی تیار تھا. مگر اس لڑکی نے کیا حرکت کی تھی؟ اسی کے ماموں کے ساتھ اتنی گھناؤنی حرکت کی مرتکب ہوئی تھی. آخر کیوں اس نے ایسا کیا؟ نعمان نے زمین پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اس کے وجود پر لپیٹا. تم میری بات کا یقین کرو نعمان، میں نے کچھ نہیں کیا. میں گنہگار نہیں ہوں. تایا ابو، آپ تو مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں نا، آپ تو مجھ پر اعتبار کریں گے. وہ امجد صاحب کے پاس گئی تھی، روتے ہوئے بے گناہی کا یقین دلانے. امجد صاحب نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی. وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے امجد صاحب کو دیکھ رہی تھی. آج تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھے یوں منہ کے بل گراؤ گی، مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دو گی. وہ نمرا پر بری طرح برس رہے تھے. نعمان انہیں سنبھالنے میں ہلکان ہو رہا تھا. اچانک انہوں نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ لیا اور زمین پر بیٹھتے چلے گئے. ان کی طبیعت اب بہت بری طرح خراب ہو چکی تھی. سب لوگ نمرا کو چھوڑ کر امجد صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے. کیا ہو گیا ابو آپ کو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سنبھالیں خود کو. امجد صاحب، آپ خود کو سنبھالیں. اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے آپ خود کو اتنی تکلیف مت دیں. ارے نعمان بیٹا، تم گاڑی نکالو، اپنے ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ. دیکھو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ رہی ہے. ان کا رنگ کیسا پیلا پڑ گیا ہے. یا اللہ، ہم پر رحم کر. میرے شوہر کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ سب امجد صاحب کو اسپتال لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے. جاتے جاتے نعمان نے قہر بھری نظر نمرا پر ڈالی تھی. وہ اس کی نظر سے سہم کر رہ گئی تھی. اس کے نظر میں کیا کچھ نہیں تھا. نفرت، بے یقینی، ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں، بے تحاشا دکھ اور یہاں تک کہ شک بھی. ان لوگوں کے جاتے ہی نمرا نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور زمین پر بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اسے کس دوراہے پر لے کر آنے والی تھی. امجد اور مشتاق 2 ہی بھائی تھے. مشتاق امجد سے 2 سال چھوٹے تھے. دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے. شادی کے بعد بھی ان دونوں کے درمیان مثالی محبت قائم تھی. اپنی اپنی بیویوں کی سخت ناراضگی اور ناچاقی کے باوجود بھی وہ لوگ الگ گھر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے. مشتاق صاحب کی بیوی نبیلہ تو اچھے مزاج اور اخلاق کی تھی. وہ تو جمیلہ کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی رہتی تھیں. ان کے ہوتے ہوئے
پوری کوشش ہوتی تھی کہ گھر کا ماحول اچھا رہے، کسی کو ان کی ذات سے تکلیف نہ ہو، مگر شاید جمیلہ بیگم کو گھر کا ماحول کا سکون ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اسی لیے وہ ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیے ہی رکھتی تھی۔ اللہ نے مشتاق صاحب کو ایک ہی بیٹی عطا کی تھی، نمرہ، جو ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ بچپن ہی سے بہت ذہین اور بہت لائق فائق لڑکی تھی، جبکہ امجد صاحب کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا نعمان، جو نمرہ سے 4 سال بڑا تھا، اور نعمان سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، صبغہ اور ثنا۔ کہنے کو یہ تینوں لڑکیاں ایک ہی حویلی میں رہتی تھیں، آپس میں سگی کزن تھیں، مگر پھر بھی ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ ثنا اور صبغہ تو اپنی ماں کا پرتو تھیں۔ نبیلہ نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی اپنے ہی مزاج پر کی تھی۔ وہ تو صبغہ اور ثنا کے ساتھ بنا کر رکھنے کی ہی کوشش کرتی، مگر وہ لوگ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ کھیلنے یا بات کرنے سے صاف انکار کر دیا کرتی تھیں۔ یہ ان کے درمیان بچپن سے ہی ایک اندیکھی سی دیوار کھنچ چکی تھی۔ نمرات جتنا بھی اس دیوار کو پار کرنے کی کوشش کرتی، اسے ہمیشہ ناکامی ہوتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر تائی اور ان کی بیٹیوں کو نمرہ سے پرخاش کس بات کی تھی، اور وہ کیوں اس سے اتنی نفرت کرتی تھیں۔ اس وقت نمرہ میٹرک کلاس میں تھی جب اس کی زندگی میں وہ دن قیامت بن کر آیا تھا۔ اس کے امی اور ابو دوسرے شہر میں ایک فنکشن پر گئے ہوئے تھے۔ اس دن نبیلہ کے میکے میں فنکشن تھا۔ ان کے میکے والوں نے تو پورے گھر کو انوائٹ کیا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح جمیلہ بیگم نے جانے سے انکار کر دیا، اور امجد صاحب بھی اپنی بیگم کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر شادی کے فنکشن میں چلے بھی جاتے تو اللہ جانے کتنے دن تک ان کے گھر میں ایک نیا جھگڑا شروع ہونا تھا۔ امجد صاحب نے گھر کے سکون کو قائم رکھنے کے لیے اکثر ہی اپنی بیوی کی ناجائز باتوں کو مان جایا کرتے تھے۔ اس دن مشتاق صاحب اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ دونوں وہیں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ نمرہ کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ وہ سخت صدمے، بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ماں باپ کی میت دیکھ رہی تھی۔ اس دن اس کے اسکول میں فنکشن تھا۔ بہت اچھے سے تیار ہو کر وہ اس فنکشن میں گئی۔ اسی فنکشن کی وجہ سے اس نے شادی میں جانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسکول میں آخری دن تھا، اور یہ دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ یادگار بنانا چاہتی تھی۔ جب اسکول سے سجی سوری وہ گھر واپس لوٹی تو سامنے کا منظر ہولناک تھا۔ اس کے ماں اور باپ کی میت سامنے پڑی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ایسے میں امجد صاحب نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنے بھائی کی جدائی سے بہت ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، جبکہ جمیلہ بیگم کو اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ آہستہ آہستہ نمرہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر وقت وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ اس تنہائی اور غم کے موقع پر بھی صبغہ اور ثنا نے اس کا ساتھ دینے کی کوشش تک نہیں کی، اور نہ ہی اسے غم سے نکالنے کی سعی کی، بلکہ وہ اپنی دنیا میں ہی مگن رہی، جبکہ نعمان اس کا بے تحاشا خیال رکھتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے بارے میں اس سے پوچھتا، اور جب بھی وہ اس سے پوچھتا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی تھی۔ تایا بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر ظاہر ہے وہ ماں باپ کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے تیسے کر کے نمرہ نے پیپر دیے۔ اللہ کا شکر تھا کہ اس کے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے، اور اس نے بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس خوشی کے موقع پر بھی وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو پڑی تھی۔ اسکول کے بعد کالج، اور پھر کالج سے وہ یونیورسٹی پہنچ گئی تھی، مگر اس کے لیے گھر کا ماحول بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا تھا۔ صبغہ اور ثنا کو پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اس خاندان میں لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم دلانے کا کوئی رواج بھی نہیں تھا۔
جب نمرا نے FSC اچھے نمبروں سے کلیئر کیا تب اس نے تایا سے فرمائش کی کہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی ہے۔ ان دنوں جمیلہ بیگم کے بھائی باسط کے اس گھر میں بہت ہی زیادہ چکر لگنے لگے تھے۔ وہ نمرا پر بری نظر رکھنے لگا تھا، اسے پسند کرنے لگا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب اس نے اپنی بہن سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارے باسط میاں، ہوش میں تو ہو، جانتے بھی ہو کیا بول رہے ہو؟ یہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، مجھے ذرا پسند نہیں۔ میں بھی جلد سے جلد اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہوں۔ اس کی وجہ سے مجھے اور میری بیٹیوں کو اپنے ہی گھر میں اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اس کی ذہانت کی تعریفیں، اس کے سلیقے کے قصے، ہر وقت میرا شوہر اپنی بھتیجی کی ہی تعریفوں میں رطب السان رہتا ہے۔ میاں، میں تو اس سے بہت تنگ ہوں، مگر پھر بھی میں تمہیں کوئی آس نہیں دے سکتی۔ باسط جو اپنی بہن کی باتیں سن کر خوش تھا، اب اچانک سے حیران ہو کر سوال پوچھنے لگا۔ کیا مطلب آپا؟ جب آپ اسے پسند نہیں کرتی تو پھر اس کی شادی کر کے اسے یہاں سے باہر نکالیں، اور میرے ساتھ شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ جمیلہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ بات تم بہت اچھے سے جانتے ہو باسط، اگر تم کسی جگہ پر ٹک کر کام کرتے اور تمہارا غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا تو میں اپنے شوہر سے تمہارے رشتے کے لیے بات کر سکتی تھی، مگر اب تو وہ صاف انکار کر دیں گے۔ ایک تو تم دونوں میں عمروں کا بہت فرق ہے، اور اوپر سے تمہارا رہن سہن، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو اور سنجیدگی سے کوئی کام کرو، تبھی میں نمرا کی تمہارے ساتھ شادی کروا سکتی ہوں۔ باسط سوچ میں پڑ گیا اور اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ جمیلہ بیگم کا بھائی لاکھ آوارہ، بدمزاج اور مشکوک کردار کا سہی، مگر انہیں اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ نمرا کے لیے کسی ایسی ہی گھرانے کی خواہش مند تھی جہاں وہ زندگی بھر خوشیوں کے لیے ترس ترس کر وقت گزارے۔ دوسری طرف انہیں نمرا سے بہت سے خدشات تھے۔ انہوں نے نعمان کی آنکھوں میں نمرا کے لیے پسندیدگی کا رنگ دیکھ لیا تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ اگر نعمان نے اپنے باپ سے اپنی پسند کا اظہار کر دیا تو وہ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنی بھتیجی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیں گے، اور یہ بات تو وہ مر کر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا شوہر اپنی بھتیجی کو ان پر اور ان کی بیٹیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ پڑھائی میں بھی وہ بہت زیادہ لائق تھی، اور اب تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی بات کر رہی تھی۔ اگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتی اور اپنا کریئر بنا لیتی تو پورے خاندان میں اس کی دھوم مچ جاتی، اور یہ بات جمیلہ بیگم والا کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس رات انہوں نے اپنے شوہر کو بہت زیادہ ورغلایا۔ امجد صاحب، آپ میری بات لکھ لیں، آپ نے کسی بھی قیمت پر نمرا کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت نہیں دینی۔ آپ نہیں جانتے کہ ماحول کتنا خراب ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی میں لڑکیاں پڑھنے لکھنے کے لیے جاتی ہیں، مگر وہاں جا کر کیا کیا گل کھلاتی ہیں، اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اسی لیے تو میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی زیادہ پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں دی۔ جمیلہ بیگم کی بات پر امجد صاحب نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ اپنی آفس کی فائلیں اٹھا کر گھر لے آئے تھے اور انہیں ہی چیک کر رہے تھے۔ بار بار جمیلہ بیگم کی توجہ اپنے کام سے ہٹا رہی تھی تو اب کی بار وہ جھنجھلا کر رہ گئے۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم جمیلہ؟ یہ سوچ تمہارے دماغ میں کہاں سے آتی ہے؟ ارے سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اور انسان پر ماحول سے زیادہ اس کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ بھابھی نے نمرا کی تربیت بہت اچھی کی ہے، میں جانتا ہوں کہ کبھی بھی ہماری بیٹی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے ہمارا سر نیچا ہو۔ اور رہی بات ہماری بیٹیوں کی تو معاف کرنا بیگم، وہ خود بھی پڑھائی لکھائی میں کوئی خاص اچھی نہیں رہی۔ اگر پڑھائی میں لائق ہوتی تو میں خود ان کے ساتھ زبردستی کرتا اور انہیں آگے پڑھنے پر مجبور کرتا، مگر ان کا رزلٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا
کہ ان پر محنت کرنا بیکار ہے۔ جمیلہ بیگم کا تو غصے سے دماغ بھنا گیا۔ اچھا، تو یہ بات ہے، اپنی بیٹیوں کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں، ان پر ایک غیر لڑکی کو فوقیت دے رہے ہیں، اس کی تعریفوں کے قلابے ملا رہے ہیں، اور جو آپ کی اپنی سگی اولاد ہے، آپ کی اپنی بیٹیاں، آپ کو ان میں کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں امجد صاحب، کل کو آپ کی اولاد نہیں آپ کو سنبھالنا ہے، نہ کہ آپ کی اس بھتیجی نے۔ کون جانے کل کیا ہو۔ میں نے تو ہمیشہ سے یہی سوچا کہ نمرہ ہمیشہ اسی گھر میں رہے گی، میرے نعمان کی بیوی بن کر، اور نعمان کی بھی یہی خواہش ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس بچی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر جاتی ہو، تم اسے پسند نہیں کرتی، آخر تمہارے دل میں اس کے لیے پرخاش کس بات پر ہے؟ یہ بات تو میں نہیں جانتا، مگر میں تمہیں اتنا سمجھا دوں کہ اپنا دل میری بیٹی کی طرف سے صاف کر لو، اس نے اسی گھر کی بہو بننا ہے، اور یہ بات تم جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لو۔ جمیلہ بیگم کے لاکھ روکنے کے باوجود انہوں نے نہ صرف نمرہ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیا تھا، بلکہ اسے خود چھوڑنے اور لے جانے کی ذمہ داری بھی سنبھال لی تھی۔ وہ ہر وقت غصے سے کڑتی رہتی کہ میرے بچوں کی کمائی اس لڑکی پر لٹائی جا رہی ہے، اور یہاں میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ سب سے زیادہ ملال جمیلہ بیگم کو اس بات پر تھا کہ خاندان میں جو بھی رشتہ آتا وہ نمرہ کا ہی طلبگار بن کر آتا۔ ان کی دونوں بیٹیاں، جن کے سکڑھاپے اور سلیقے کا وہ پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹتی رہتی تھیں، کوئی ان کا طلبگار بن کر نہیں آیا تھا۔ انہوں نے تنگ آ کر رشتے والوں سے بھی کہہ رکھا تھا، مگر کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اگر کوئی رشتہ آتا بھی تو وہ لڑکیوں کی تعلیم اور ان کی دلچسپیوں کے بارے میں جان کر پیچھے ہٹ جاتا، اور پھر جب ان کے مقابلے میں نمرہ کو دیکھتا، اس کی دمکتی رنگت، اس کا مناسب قد و قامت اور اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھ کر وہ رشتے والے خود بخود ہی نمرہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور جمیلہ بیگم دانت پیسنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اب تو وہ سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی کہ اس نمرہ کو کیسے اپنی بیٹیوں کے راستے سے ہٹائیں۔ وہ تو کبھی ان بیٹیوں کا کسی اچھی جگہ پر رشتہ بھی نہیں ہونے دے گی۔ پورے خاندان میں اس کی تعریفوں کے ڈونگرے برستے رہتے، اور وہ اپنا خون جلاتی رہتی۔ تبھی تو انہوں نے یہ سازش کی تھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کہ وہ اس لڑکی کو بدنام کر دیں گے تو امجد صاحب نمرہ کی شادی باسط کے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائیں گے، اور نعمان کے سر سے بھی اس کے عشق کا بھوت اتر جائے گا۔ اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے، خاندان میں بھی وہ سب کی نظروں میں سے گرا دیں گی، اور اسے گھر سے بھی نکال دیں گی، اور اپنے نعمان کے لیے اپنی پسند کی بہو لے کر آ جائیں گی۔ ان کا پورا منصوبہ کامیاب تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی کو خاص طور پر اسی نیت سے بلایا تھا۔ جمیلہ بیگم کا منصوبہ سنتے ہی باسط کی بانچھیں خوشی سے کھل گئی تھیں۔ اس نے اپنی بہن کی کہی گئی ہر بات پر عمل کیا، اور اس رات اس نے نمرہ کی زندگی برباد کرنے میں اپنی بہن کا پورا پورا ساتھ دیا۔ سارا تماشا کرنے کے بعد وہ رات کو اپنے گھر واپس لوٹ گیا، جہاں پر اس کی ماں اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ارے بیٹا، آج تم نے بہت دیر لگا دی، کہاں تھے اتنی دیر سے؟ گھر اب واپس آئے ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تب وہ خوشی سے سرشار ہو کر ساری بات اپنی ماں کو بتانے لگا۔ اس کی بات سنتے ہی اس کی ماں کا دل کانپ اٹھا۔ ارے تم دونوں بہن بھائی عقل کے اندھے ہو کیا؟ کیوں ایک یتیم لڑکی کی آہ تم لوگ لے رہے ہو؟ اس بیچاری کی زندگی برباد کر دی۔ اگر غصے میں آ کر امجد نے اس کی جان لے لی تو پھر کیا ہوگا؟ نہ تمہارے ہاتھ کچھ آئے گا، اور تمہاری بہن کے سر بھی ایک بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا۔ باسط نے ناک پر سے گویا مکھی اڑائی۔ ارے ماں، کچھ نہیں ہوتا، وہ لڑکی جب اس گھر میں آ جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سب کچھ بھول جائے گی۔ بیٹا، میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، ہر دوسری لڑکی سے تمہیں محبت ہو جاتی ہے، ہر دوسری لڑکی سے تم شادی کرنے کے وعدے کرتے ہو، اور پھر چند دنوں میں ہی تمہارا اس سے دل بڑھ جاتا ہے۔
ہائے بیچاری معصوم نمرہ کیسے تمہارے چنگل میں پھنس گئی۔ یا اللہ، اس بچی کی حفاظت کرنا۔ ماں کو یوں روتا ہوا دیکھ کر اور نمرہ کے لیے ہلکان دیکھ کر باسط کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ ماں، تم میری ماں ہو یا اس نمرہ کی؟ میری ماں ہو کر بھی تم اس کے لیے پریشان ہو رہی ہو، اس کے لیے سوچ رہی ہو۔ آخر میں میرا کوئی احساس ہے تمہیں یا نہیں؟ وہ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسپتال میں نعمان اور جمیلہ بیگم ایک طرف سر جھکائے کھڑے تھے۔ جمیلہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ امجد صاحب کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس وقت ان کی حالت خطرناک تھی۔ جمیلہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر میرے شوہر کو کچھ ہو گیا تو تب کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس بات کو اپنے دل پر لے لیں گے اور اس لڑکی کی وجہ سے خود کو یوں موت کے دہانے پر پہنچا دیں گے۔ یا اللہ، میرے شوہر کو نئی زندگی دے، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھ۔ صبغہ اور ثنا بھی اپنی باپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھیں۔ ایک طرف تو انہیں نمرہ کے ساتھ ہونے والے حادثے کا سن کر خوشی ہو رہی تھی، مگر دوسری طرف اپنی باپ کی وجہ سے وہ لوگ پریشان بھی تھی، جبکہ نمرہ، اس کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ وہ اپنی اس غلطی اور گناہ کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی اسے یوں بھیانک سزا ملی تھی۔ کئی جان لیوا گھنٹوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر نے آ کر خوشخبری سنائی کہ امجد صاحب اب خطرے سے باہر تھے، اور پھر اگلے دن انہیں گھر شفٹ کر دیا گیا۔ نعمان اور امجد صاحب دونوں ہی بہت خاموش تھے، جبکہ جمیلہ بیگم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کا جشن منا رہی تھیں۔ نمرہ نے کمرے سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا تھا۔ اس کا کھانا پینا بھی برائے نام ہو کر رہ گیا تھا۔ جن ایگزامز کے لیے اس نے جان توڑ محنت کی تھی، اب وہ سب کچھ بھول بھال گئی تھی۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ تایا کے دل سے اپنے لیے آئے ملال کو دور کرنا ہے، مگر یہ کیسے ہوگا، اس بات کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت امجد صاحب کی طبیعت بہتر تھی۔ ان کے تینوں بچے ان کے پاس تھے۔ جمیلہ بیگم بھی کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو امجد صاحب نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کب سے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم اب کمرے میں آئی ہو۔ بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ ہاں بس کیا کروں، یہ شپو بھی ہر روز چھٹیاں کر لیتی ہے۔ آج بھی وہ کام پر نہیں آئی تو سارا کام مجھے خود ہی کرنا پڑا، اور آپ کی وہ مہارانی تو کمرے میں اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے۔ کمرے سے باہر نکلنا یا کسی کام کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ نمرہ کے ذکر پر نعمان نے اپنی آنکھیں کرف سے میچ لیں اور امجد صاحب بھی نظریں چرانے لگے۔ مجھے تم سے یہ کہنا تھا کہ اپنے بھائی سے کہو کہ وہ ہمارے گھر آ جائے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو لے کر، کیونکہ میں نمرہ کا اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جمیلہ بیگم کے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ بمشکل انہوں نے اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اب میرا بھائی ہی رہ گیا ہے قربانی کا بکرا بننے کے لیے۔ اب کوئی عزت دار آدمی تو اس کے ساتھ شادی کرنے سے رہا۔ میں آپ کو اس ڈھیل دینے سے منع کرتی تھی کہ یہ لڑکی آپ سے باہر ہو جائے گی۔ دیکھ لیں، آپ نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر اس کے لیے اپنے آپ کو روکنا اتنا مشکل ہو گیا کہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی تایا کے سالے کے ساتھ غلط کام کرنے لگی۔ وہ تو میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا، ورنہ نہ جانے یہ لوگ کب سے کھیل کھیل رہے تھے اور کب تک ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے تھے۔ نعمان ان کی بات سن کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے ہمیشہ سے ہی نمرہ کا خواب اپنی آنکھوں میں سجایا تھا۔ اب اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنا اور اتنی بڑی بات کا اس کی ذات سے منسوب ہونا، یہ سب کچھ معمولی اور برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ پوری رات سگریٹ پھونکتے کمرے میں چہل قدمی کرتا رہا۔ نمرہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کا کتنا بھیانک فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اگلے دن دائی نے اسے ہنستے ہوئے اطلاع دی کہ اس کا نکاح آج باسط کے ساتھ ہے۔ خاندان کے سبھی لوگوں کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ جمیلہ بیگم نے بہت تیزی دکھائی تھی۔
انہیں ڈر تھا کہ کہیں امجد صاحب کے دل میں بھتیجی کی دوبارہ محبت پیدا نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے رات کو ہی پورے خاندان میں فون کر کے سب کو اطلاع دے دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جاننے والوں کو بھی بتا دیا تھا تاکہ کل سب لوگ آئیں تو امجد صاحب کے لیے بھی نکاح سے انکار کرنا مشکل نہ ہو۔ انہوں نے امجد صاحب کے لیے اب انکار کی ساری راہیں مسدود کر دی تھیں۔ جب نمرہ کو پتا چلا کہ اس کا نکاح ہے، وہ بھی باسط کے ساتھ، تو صدمے سے اس کی زبان کنگ ہو گئی۔ کیا بات کر رہی ہیں تائی؟ میں ان کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، ہم دونوں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ جمیلہ بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ منہ کالا کر سکتی ہو، گل چھرے اڑا سکتی ہو، مگر اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اور کیا کمی ہے میرے بھائی میں؟ یہ کپڑے میں لے کر آئی ہوں، ان کو پہن لو اور اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ اگر خاموشی سے نکاح کے لیے مان جاؤ گی تو تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ پورے خاندان کو، جس کو ابھی کچھ نہیں پتا، میں اسے تمہارے کرتوت بتاؤں گی اور خاندان کے لوگ تم پر تھوکیں گے۔ نمرہ کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے تایا سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے بھی اس کی شکل دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں سے چلی جاؤ نمرہ، اب تمہارا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر تمہیں وہ آدمی اتنا ہی پسند تھا تو مجھے بتاتی، میں عزت سے تمہاری شادی کروا دیتا، مگر تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ گھر کے آنگن میں شامیانہ سج چکا تھا، مہمانوں کی چیمے گوئیاں عروج پر تھیں، لیکن نمرہ کے لیے یہ سجی سجائی محفل کسی مقتل گاہ سے کم نہ تھی۔ جمیلہ بیگم نے بڑی پھرتی سے محلے کے چند معززین اور قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا تھا تاکہ امجد صاحب کو پیچھے ہٹنے کا راستہ نہ ملے۔ کمرے کے اندر نمرہ، جس کے وجود پر زبردستی وہ بھاری جوڑا لاد دیا گیا تھا، آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور چہرے پر سردی چھائی ہوئی تھی۔ تائی اماں کے وہ زہریلے الفاظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ خاموشی سے نکاح کر لو، ورنہ تمہارے کرتوت سب کو بتا دوں گی۔ نمرہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا اس کی ساری زندگی کی شرافت کا یہی صلہ تھا؟ وہ باسط جیسے گھٹیا اور بد کردار انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے تصور سے ہی کانپ اٹھتی تھی۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن تایا ابو کا وہ تھپڑ اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اپنے تایا کو، جو پہلے ہی دل کے دورے سے ابھی تک سنبھلے نہ تھے، مزید کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی قربانی ہی اس گھر کے وقار کو بچا سکتی ہے۔ باہر سے قاضی صاحب کی آواز آئی۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ باسط، جو آج بن ٹھن کر شیروانی پہنے اپنی فتح پر مسکرا رہا تھا، مردانے میں بیٹھا نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ جمیلہ بیگم کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ان کی سازش کامیاب ہو رہی تھی اور وہ نمرہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کی غلامی میں دے کر اپنے بیٹے نعمان کے راستے سے ہٹانے والی تھی۔ ابھی قاضی صاحب نے نکاح کے کلمات شروع ہی کیے تھے کہ اچانک گھر کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ گھر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور اس سے پہلے کہ کوئی بھی کچھ سمجھ پاتا، پولیس کے مسلح سپاہی اندر داخل ہو گئے۔ پورا مجمع سکتے میں آ گیا۔ امجد صاحب جو سر جھکائے بیٹھے تھے، حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ باسط والسراج کون ہے؟ انسپیکٹر نے کرجدار آواز میں پوچھا۔ باسط کے چہرے کی رنگت ایک پل میں اڑ گئی۔ وہ ہکلا کر بولا، جی میں ہوں، مگر کیا بات ہے؟ انسپیکٹر نے اسے گریباں سے پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ تم بچ جاؤ گے؟ 3 دن پہلے جو جیولری شاپ پر چوری ہوئی تھی، وہاں کے سی سی ٹی وی میں تمہارا چہرہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔
تمہارے ساتھی پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں اور انہوں نے تمہارا نام بھی اگل دیا ہے۔ گھر میں موجود سبھی رشتہ داروں کے سر شرم سے جھک گئے۔ جمیلہ بیگم جو اب تک بلند بانگ دعوے کر رہی تھی، ان کی زبان کو جیسے تالا لگ چکا تھا۔ جس بھائی کے لیے وہ نمرہ کی زندگی برباد کر رہی تھی، وہ تو ایک معمولی چور نکلا۔ پولیس باسط کو سب کے سامنے ہتکڑیاں لگا کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ جمیلہ بیگم بھائی کی بدنامی پر بین کرنے لگی، لیکن رشتہ داروں کی کٹیلی نظریں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ محفل میں کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ دیکھو بھائی، یہ ہے وہ شرافت کا لبادہ، چور کے ساتھ لڑکی کا نکاح کر رہے تھے۔ امجد صاحب کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ شرمندگی اور دکھ کے بوجھ سے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے۔ مہمان اٹھنے ہی لگے تھے، لیکن خاندان کی عزت کا جنازہ بھی ساتھ ساتھ نکل رہا تھا۔ ایسے میں جمیلہ بیگم کی بہن نے آواز لگائی، بھائی صاحب، اب کیا ہوگا؟ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، تمام رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ اگر آج یہ بارات خالی گئی اور نکاح نہ ہوا تو نمرہ کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ لڑکی اتنی منحوس تھی کہ نکاح کے وقت بھی دولہا جیل چلا گیا۔ امجد صاحب نے تڑپ کر نعمان کی طرف دیکھا، جو ایک کونے میں خاموشی سے کھڑا اس سارے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ نعمان کے دل میں اب نمرہ کے لیے نفرت اور محبت کی ایک جنگ جاری تھی۔ اسے باسط کے انجام پر خوشی تو تھی، لیکن نمرہ پر لگنے والے الزام نے اسے اندر سے توڑ بھی دیا تھا۔ نعمان بیٹا، امجد صاحب کی آواز کانپ رہی تھی، آج میری پگڑی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنی بھتیجی کو سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم نمرہ سے نکاح کر لو۔ نعمان کا وجود لرز اٹھا۔ وہ جس لڑکی کو اپنی پلکوں پر بٹھانا چاہتا تھا، اسے آج ایک گنہگار سمجھ کر اپنانے کا کہا جا رہا تھا۔ جمیلہ بیگم نے احتجاج کرنا چاہا، نہیں امجد صاحب، میرا بیٹا ایک ایسی لڑکی سے نکاح کیوں کرے جس کے کردار پر… خاموش ہو جاؤ جمیلہ، امجد صاحب نے پہلی بار اتنی بلند آواز میں اسے ڈانٹا۔ تمہارے بھائی نے جو گل کھلائے ہیں، اس کے بعد تو تمہاری زبان کھلنی نہیں چاہیے۔ نعمان نے نمرہ کے کمرے کی طرف دیکھا، جہاں وہ پردے کے پیچھے کھڑی اپنی قسمت کے فیصلے سن رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں نمرہ کی بے بس آنکھوں سے ملی، لیکن پھر اس نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ وہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کا مان بکھر چکا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ سر جھکا دیا، جس کا مطلب ہاں تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں منظر بدل گیا۔ وہی قاضی صاحب، وہی گواہ، لیکن اب دلہا باسط نہیں بلکہ نعمان تھا۔ نکاح کے کلمات پڑھے گئے۔ نمرہ نے روتے ہوئے قبول ہے کہا، مگر اس کی آواز میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک دلہن کے لہجے میں ہونی چاہیے۔ اس کا نکاح اس شخص سے ہو گیا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، لیکن حالات نے اسے ایک مجرم کی طرح اس کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ رخصتی کے بعد جب نعمان اسے کمرے میں لے کر آیا تو وہاں کی فضا میں وہ خوشبو اور رونق نہیں تھی جو شادی کی پہلی رات ہوتی ہے۔ نمرہ بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید نعمان اس کی بات سنے گا اور شاید وہ اس کی بے گناہی پر یقین کرے گا، مگر نعمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کیا، اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور پھر نمرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ پہلی والی تپش نہیں تھی، بلکہ ایک سرد مہری اور نفرت تھی۔ نعمان، میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ باسط… نمرہ نے ہمت جٹا کر بولنا چاہا، لیکن نعمان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔
مجھ سے بات کرنے کی ہمت بھی مت کرنا نمرا۔ نعمان کی آواز اب برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ یہ نکاح میں نے صرف اپنے باپ کی زندگی بچانے اور خاندان کی جھوٹی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ مگر نعمان، میں بے قصور ہوں۔ تائی اماں اور باسط نے مل کر… نمرا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن نعمان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ بے قصور؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ وہ کپڑے، وہ بکھرے بال، وہ آدھی رات کا وقت، سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جس لڑکی کو میں نے اپنی تقدیر سمجھا، اس نے میرے ہی ماموں کے ساتھ… تھو، مجھے اپنی پسند پر شرم آتی ہے۔ نمرا کی سسکیاں بند گئیں۔ نعمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر ایک کمبل اٹھایا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کمرے میں تم رہ سکتی ہو کیونکہ تم اب قانونی طور پر میری بیوی ہو، لیکن میرے قریب آنے کی یا مجھ سے بیوی والے حقوق مانگنے کی کوشش بھی کبھی مت کرنا۔ تم اس گھر میں اب صرف ایک زندہ لاش بن کر رہو گی جس کی سزا صرف میں جانتا ہوں۔ کمرے کی لائٹ بند ہو گئی، مگر نمرا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اس کا شوہر اس کے پاس ہو کر بھی اس سے کوسوں دور تھا۔ جمیلہ بیگم کی چال نے اسے باسط سے تو بچا لیا تھا، لیکن جس شخص کی محبت اس کا مان تھی، آج وہی اس کا سب سے بڑا منصف اور دشمن بن کر سامنے کھڑا تھا۔ رات بیت رہی تھی، مگر نمرا کے دل میں اٹھنے والا طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ تو اس کی صرف آزمائش کی شروعات تھی۔ نکاح کے نام پر جو زنجیریں نمرا کے پاؤں میں ڈالی گئی تھیں، ان کی چبھن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ گھر جو کبھی اسے اپنی پناہ گاہ لگتا تھا، اب ایک ایسی قید بن چکا تھا جہاں ہر دیوار سے اسے صرف تانے سنائی دیتے تھے۔ نعمان کا رویہ دن بدن سرد سے سرد ترین ہوتا چلا گیا۔ وہ شخص جو کبھی نمرا کی ایک آہ پر تڑپ اٹھتا تھا، اب اسے دیکھ کر رخ پھیر لیتا۔ کمرے کی خاموشی نمرا کا دم گھوٹتی تھی۔ وہ پوری رات جا نماز بچھائے اس پر بیٹھی روتی رہتی، مگر نعمان کے دل کی برف پگھلنے کا نام تک نہ لیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ نمرا نے اس کے پاکیزہ عشق کی توہین کی ہے۔ وہ اپنی انا کے خول میں ایسا بند ہوا کہ اس نے نمرا کی بے گناہی کی چیخیں سننے تک سے انکار کر دیا تھا۔ امجد صاحب کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ شخص جس نے نمرا کو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار دیا تھا، اب اسے دیکھ کر اپنی نظر جھکا لیتا۔ انہیں لگتا کہ ان کی تربیت ہار گئی ہے۔ وہ تو نمرا سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور یہی خاموشی نمرا کے لیے کسی زہر سے کم نہ تھی۔ جمیلہ بیگم نے بھی اس صورتحال کا پورا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے نمرا کو گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک اچھوت بنا کر رکھ دیا تھا۔ گھر کے تمام بھاری کام، صفائی ستھرائی اور کچن کی ذمہ داری نمرا کے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ اس کی پڑھائی، جس کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیے تھے، اب ایک خواب بن کر رہ چکی تھی۔ کتابیں الماری کے کسی اندھیرے کونے میں پڑی دھول چاٹ رہی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے نمرا کی خوشیاں مرجھا چکی تھیں۔ اسی اذیت ناک ماحول میں ایک سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ اس ایک سال میں نمرا نے وہ دن بھی دیکھے جب اسے بھوکا پیاسا رہ کر گھر کے کام کرنے پڑتے، اور وہ راتیں بھی دیکھی جب اسے نعمان کے سخت جملوں کے نشتر سہنے پڑتے۔ اس دوران اللہ نے نمرا کی گود ہری کر دی۔ وہ ایک خوبصورت بیٹے کی ماں بن گئی جس کا نام ارسل رکھا۔ نمرا کو امید تھی کہ شاید اس معصوم کی آمد سے گھر کی فضا بدلے گی، شاید نعمان کا دل اپنے خون کو دیکھ کر پسیج جائے گا، مگر افسوس، جمیلہ بیگم نے یہاں بھی زہر گھولنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انہوں نے نعمان کے کان یوں بھرے
کہ پتہ نہیں یہ کس کے نشانی ہے۔ ان جملوں نے نعمان کو اپنے ہی بچے سے دور کر دیا۔ وہ ارسل کو گود میں اٹھانے تک لینے سے کتراتا۔ نمرا اپنی ممتا کی توہین پر تڑپ کر رہ جاتی، مگر اس کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک لونڈی سے زیادہ نہ تھی، جس کا کام صرف خدمت کرنا اور خاموش رہنا تھا۔ دوسری طرف جمیلہ بیگم اپنی بیٹیوں صبغہ اور ثنا کے مستقبل کے لیے بھی بہت فکر مند تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹیوں کے رشتے کسی بہت بڑے گھرانے میں ہوں۔ آخر کار صبغہ کا رشتہ ایک امیر گھرانے میں طے پا گیا۔ جمیلہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے خوب دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں کی، نمرا سے دن رات کام کروایا، اسے ایک خادمہ کی طرح شادی کی تیاریوں میں جھونک دیا۔ صبغہ کی شادی ہو گئی، وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ جمیلہ بیگم نے فخر سے نمرا کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھا میری بیٹی کی قسمت کتنی اجلی ہے، اسے تمہارے جیسا داغدار رشتہ نہیں ملا۔ نمرا نے خاموشی سے سر جھکایا اور اپنے اللہ سے انصاف کی دعا مانگی، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ابھی صبغہ کی شادی کو صرف 2 ہی دن ہوئے تھے، اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی کہ ایک ایسی خبر آئی جس نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ صبغہ کا شوہر ایک خوفناک ہار حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ وہ گھر جہاں ابھی کل تک شادی کی شہنائیاں گونج رہی تھیں، وہاں صف ماتم بچھ چکا تھا۔ صبغہ جو ابھی اپنی نئی زندگی کے خواب ہی سجا رہی تھی، ایک پل میں بیوہ ہو چکی تھی۔ وہ اجڑی ہوئی مانگ اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ساتھ روتی پیٹتی واپس اپنے میکے آ چکی تھی۔ جمیلہ بیگم کی تو جیسے دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر سفید چادر دیکھ کر پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ صبغہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ وہ بار بار چیختی، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، میری کیا غلطی تھی؟ جمیلہ بیگم اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر روتی رہتی، مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی دوران جمیلہ بیگم کی بوڑھی ماں یعنی نمرا کی نانی ساس، جو کئی دنوں سے اس گھر میں مقیم تھیں اور تمام حالات کو خاموشی سے دیکھ رہی تھیں، ان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو آسمان کی طرف منہ کر کے گلے شکوے کرتے دیکھا تو ان کے اندر سچائی جاگ اٹھی۔ انہوں نے بھرے مجمع میں، جہاں امجد صاحب، نعمان، ثنا اور دیگر رشتہ دار موجود تھے، جمیلہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ارے بس کر دو جمیلہ، خدا کے لیے اب تو بس کر دو، یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ وہ سزا ہے جو تمہیں تمہارے اپنے گناہوں کی ملی ہے۔ نانی ماں کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی کہ سب کے سب ساکت رہ گئے۔ امجد صاحب حیرت سے آگے بڑھے، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جمیلہ نے کیا گناہ کیا ہے؟ نانی ماں نے نمرا کی طرف اشارہ کیا، جو اپنے بچے کو سینے سے لگائے کونے میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ امجد، جس بچی کو تم 1 سال سے سزا دے رہے ہو اور جس کی عصمت پر تم نے شک کیا، وہ تو فرشتوں جیسی پاک ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جمیلہ اور باسط نے مل کر یہ پوری سازش رچی تھی۔ جمیلہ نہیں چاہتی تھی کہ نمرا اس گھر کی بہو بنے، بلکہ وہ تو اسے نعمان کے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اسی نے رات کو باسط کو نمرا کے کمرے میں بھیجا تھا، اور اس نے ہی باسط کو چابی دی تھی اور سمجھایا تھا کہ جب وہ اندر چلا جائے تو یہ شور مچا دے گی۔ اس نے ہی ایک معصوم یتیم بچی کی زندگی برباد کرنے کے لیے یہ ناپاک کھیل کھیلا تھا۔ پورے گھر میں جیسے بم پھٹ گیا تھا۔ نعمان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں نانی اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ باسط ماموں تو… باسط نے خود مجھے یہ سب بتایا تھا، نانی ماں نے دھاڑ کر کہا۔ وہ جیل جانے سے پہلے مجھ سے معافی تک مانگ کر گیا تھا، مگر میں جمیلہ کے ڈر سے خاموش رہی۔ جمیلہ نے مجھے قسم دی تھی
کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ اپنی جان لے لے گی، مگر آج جب میں اپنی نوازی صبغہ کو اس حال میں دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ جمیلہ، تم نے ایک بیٹی کی چادر چھینی تھی، آج اللہ نے تمہاری بیٹی کا سہاگ چھین لیا۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا گیا ظلم جب اپنی بیٹی پر آتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ جمیلہ بیگم زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ ان کی خاموشی اور ان کے بہتے آنسو گواہی دے رہے تھے کہ سچ یہی ہے۔ امجد صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی اور پھر نمرہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے اتنے آنسو تھے کہ وہ نمرہ سے نظریں تک ملانے کے قابل نہیں رہے۔ نمرہ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں کتنا اندھا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے نمرہ کے پاس گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نعمان کی حالت تو سب سے زیادہ قابل رحم تھی۔ وہ شخص جو خود کو بہت پارسا سمجھ رہا تھا آج اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ اسے وہ ایک ایک پل یاد آیا جب اس نے نمرہ کو حقارت سے دیکھا تھا، اور جب جب اس نے اس کو گنہگار کہا تھا، اور جب جب اس نے اسے اپنے قریب آنے سے روکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل نمرہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نمرہ کے پاؤں پکڑ لیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نمرہ، میں مر کیوں نہیں گیا؟ میں نے تمہارے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میں اس معصوم ارسل کا مجرم ہوں۔ مجھے معاف کر دو نمرہ، مجھے معاف کر دو۔ نمرہ، جس کا دل 1 سال سے زخموں سے چور تھا، جب اپنے شوہر کو اس طرح ٹوٹتے دیکھ کر تو وہ خود بھی سنبھال نہ سکی۔ اس نے تڑپ کر نعمان کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اٹھے نعمان، ایسا مت کرے، اللہ نے سب کچھ سچ دکھا دیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ نمرہ کی آواز میں اب بھی وہی مٹھاس اور وہی اپنائیت تھی جس نے نعمان کے دل کو مزید پاش پاش کر دیا۔ گھر کی فضا ایک دم بدل چکی تھی۔ وہ نفرت جو نمرہ کے لیے تھی اب جمیلہ بیگم کی طرف مڑ چکی تھی، مگر نمرہ نے یہاں بھی اپنی بڑائی کا ثبوت دیا۔ اس نے جمیلہ بیگم کو اٹھایا اور انہیں اپنے گلے لگایا۔ تائی امی، میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ صبغہ کو بھی صبر دے۔ نمرہ کے اس رویے نے جمیلہ بیگم کو جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ خود بھی نمرہ کے قدموں میں گر کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ اگلے چند دنوں میں گھر کے حالات تیزی سے بہتر ہونے لگے۔ امجد صاحب نے نمرہ سے خصوصی طور پر معافی مانگی اور اس کے حقوق اسے واپس دیے۔ نعمان کا رویہ بھی اب بالکل بدل چکا تھا۔ وہ نمرہ کا ایسے خیال رکھنے لگا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ اس نے ارسل کو اپنے سینے سے لگایا اور باپ کا وہ تمام پیار دیا جس سے وہ 1 سال تک محروم رہا تھا۔ نعمان نے نمرہ کی پڑھائی بھی دوبارہ شروع کروا دی۔ وہ خود اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتا۔ نمرہ کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سکون تھا کہ اس کے اللہ نے اسے سرخ رو کر دیا تھا۔ صبغہ بھی آہستہ آہستہ اس صدمے سے باہر نکلنے لگی اور نمرہ اس کی سب سے بڑی سہارا بنی۔ وہ گھر جو سازشوں کا گھر بن چکا تھا اب محبت اور بھروسے کی خوشبو سے بہکنے لگا۔ نمرہ نے ثابت کر دیا تھا کہ سچائی کو چھپایا تو جا سکتا ہے مگر اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ مکافات عمل کا پہیہ گھوم پھر کر وہیں واپس آ گیا جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ ہاں، مگر اب نمرہ اکیلی نہیں تھی۔